ذکر جب تک فکر میں نہ بدلے تب تک ذکر کا کوئی فائدہ نہیں. یہ ذکر آپ کو منزل فکر تک لانا چاہیے. تبھی خدا کہتا الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض. اللہ کہتا ہے جو زمین اور آسمان کے سورج کے آنے اور جانے میں غور و فکر کرتے ہیں خدا نے ان کے لیے نشانیاں رکھی ہیں. یعنی جو غور و فکر نہیں کر رہا اس بندے کے لیے کوئی نشانی بھی نہیں ہے. اب موضوع سے نکل گئے لیکن ایک بات کر کے پھر اپنے موضوع کی طرف ہوں. دیکھیے ایک ٹیشو پیپر آپ کے سامنے, آپ ڈیلی ٹیشو پیپرز کو دیکھتے ہو, لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس ٹیشو پیپر کے بارے میں فکر کرتے ہیں؟ ایک بہت بڑی بیماری جس کا شکار انسان سائیکولوجیکلی ہو جاتا ہے اسے خرق العادہ بولتے ہیں. یعنی چیزوں کو دیکھنے کی عادت ہو جاتی ہے. جب آپ دیکھ دیکھ کر عادی ہو جاتے ہیں تب آپ کی سوچنے کی طاقت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. مثلا ڈیلی بیسس پر آپ درختوں کو دیکھ رہے ہیں, لیکن شاید کبھی آپ نے سوچا ہو کہ یہ درخت زمین سے نکلتا کیسے. ڈیلی بیسس پر سورج کا آنا سورج کا جانا آپ دیکھ رہے ہیں. اب دیکھ دیکھ کے کیونکہ اتنی عادت ہو گئی ہے بندہ سوچتا بھی نہیں ہے کہ سورج کو ابھار کون رہا ہے, اسے غروب کون کروا رہا ہے, یہ سردی آتی ہے گرمی آتی ہے. تو انسان کبھی کبھی دیکھنے اور اس کو مسلسل دیکھنے کی عادت کا شکار ہو جاتا ہے. یہ عادت اسے سوچنے سے روک لیتی ہے. لیکن 5 منٹ کے لیے سوچئے ٹیشو پیپر, بھائی ٹیشو پیپر بنا کیسے؟ زمین سے کپاس نکلی, اس کپاس سے ٹیشو بنا. کیا ٹیشو پیپر ایسے ہی بن گیا؟ کسی نے ڈیزائن کیا, پیچھے مشینری لگی, ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس مشینری کے پیچھے ہیں. پھر اس ڈبے کی ڈیزائن ہوئی, پھر اس ڈبے میں ٹیشوز کو ڈالا گیا, پھر کئی لوگوں نے ان ٹیشو پیپرز کو وہاں سے اٹھایا, پھر یہ دکانوں تک آیا, تب جا کے ٹیشو پیپر آپ تک پہنچائے. لیکن اس ٹیشو پیپر کے پیچھے فیکٹری ہے, پورے لوگ ہیں, پوری سوچ ہے, تب جا کے ایک ٹیشو پیپر بنا. تو جب ایک چھوٹا سا ٹیشو پیپر اتنی بڑی انسانی طاقت کے انوالو ہونے کے بعد نہیں بن سکتا تو یہ پوری کائنات کیسے بن سکتی ہے؟ ہاں؟ چھوٹے سے ٹیشو پیپر کے لیے بھی سوچو گے تو فیکٹری تک پہنچ جاؤ گے. جب انسان سوچتا نہیں تب انسان جمود فکری کا شکار ہو جاتا ہے. یعنی فکر اس کی کیا ہو جاتی ہے؟ جامد ہو جاتی ہے. مثلا ہمیشہ مثال دیتا ہوں, آج سے 80 سال پہلے اگر کسی بندے کو بولا جاتا بھائی یہ ہے موبائل اور آپ کا بیٹا بیٹھا ہے آسٹریلیا میں, وہ بات کرے گا, آواز تمہیں یہاں سنائی دے گی, تو 80 سال پہلے وہ بولتا یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے. اور صرف آواز نہیں, آپ کا بیٹا وہاں ہوگا, تم اس کو موبائل کے اندر دیکھو گے. اگر 80 سال پہلے آپ کے پاس موبائل ہوتا اور آپ پاکستان میں کسی کو بولتے میں آواز بھی سناؤں گا, تصویر بھی دکھاؤں گا, شاید اس زمانے کے سب سے بڑے پیر و مرشد ہوتے آپ. لائن لگی رہتی کہ بندے نے معجزہ کر دیا ہے, آسٹریلیا کی آواز مجھے پاکستان میں سنا دی ہے, وہاں کی تصویر مجھے یہاں دکھا دی ہے. لیکن آج 6 سال کے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے, کوئی معجزہ نہیں, کیونکہ دیکھ دیکھ کے عادت ہو گئی ہے. نہ 80 سال پہلے اس بڈھے کو پتا تھا آواز کیسے آ رہی ہے, نہ آج اس بچے کو پتا ہے آواز کیسے آ رہی ہے. لیکن اس آواز کے آنے پہ آج کوئی بچہ نہیں کبھی اپنے باپ سے بھی نہیں پوچھتا کہ بابا یہ آواز آ کیسے رہی ہے. بندہ آسٹریلیا میں بیٹھا ہے, تصویر یہاں کیسے نظر آ رہی ہے. بندہ پاکستان میں بیٹھا ہے, دیکھ دیکھ کے عادت ہو گئی. جس طرح یہ آپ سے ایک موبائل کا نہیں پوچھتا, اسی طرح یہ بچہ آپ سے سورج کا بھی نہیں پوچھتا, چاند کا بھی نہیں پوچھتا, دانے کا بھی نہیں پوچھتا کہ بابا ایک ہی دانا یا 2 دانے ہم ایک مٹی کے اندر ڈالتے ہیں, پانی بھی پھیکا, مٹی بھی پھیکی, جب یہ دونوں دانے زمین میں جاتے ہیں ایک دانہ میٹھا بن کے نکلتا ہے, ایک دانہ کھٹا بن کے نکلتا ہے, ایک کا رنگ پیلا ہو کے نکلتا ہے, دوسرے کا رنگ لال ہو کے نکلتا ہے. سائنس یہ تو بتا سکتی ہے دانا گرو کیسے کرتا ہے, لیکن آج تک یہ نہیں بتا سکی کہ یہ میٹھا کیسے بنتا ہے اور کھٹا کیسے بنتا ہے. وہ جب سوچو گے تو خدا کہتا ہے میری آیتیں ہیں ہی اولل الالباب کے لیے. لب عربی میں کہتے ہیں مغز کو, جس کو اردو میں بولتے ہیں دماغ. اولل الالباب جو صاحب مغز ہیں خدا ان کو ہدایت دیتا ہے. یعنی آپ کے ہاتھ میں اخروٹ ہے, چھلکا ہو پر اندر اخروٹ نہ ہو تو آپ کیا بولو گے؟ یہ بغیر مغز کے تھا. تو اللہ بھی جو لوگ سوچتے نہیں انہیں بغیر مغز کا اخروٹ سمجھتا ہے. یعنی باہر سے چھلکا تو انسان کا ہے پر اندر مغز کچھ نہیں. اللہ کے نزدیک شمر بغیر مغز والا چھلکا ہے, یزید بغیر مغز والا
چھلکا ہے، لیکن جناب حر مغز والا ہے، جناب حبیب ابن مظاہر مغز والے ہیں۔ تو آج کتنے لوگ ہیں جو اپنے مغز کو استعمال کرتے ہیں؟ اسی مغز کے استعمال کو تقوی بولا جاتا ہے، اسی کو بندگی بولی جاتی ہے۔ تو جو بھی کام کریں با مغز کام کریں، با فکر کام کریں، ذکر کے ساتھ جب فکر مل جاتی ہے تو بندے کو قرب پروردگار عالم نصیب ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔